السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے اسلام کے بہت ہی بابرکت اور عظیم مہینے ذوالحج کے بارے میں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بے شمار رحمتیں عطا فرمائیں۔ حج جیسی عظیم عبادت، قربانی جیسا عظیم عمل اور بخشش کے خاص دن اسی مہینے میں آتے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، گناہوں کو معاف فرمائے اور دعاؤں کو قبول فرمائے، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ ذوالحج کی فضیلت۔ ذوالحج اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ عظمت رکھتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ علماء فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد ذوالحج کے پہلے 10 دن ہیں۔ یہ دن اتنے عظیم ہیں کہ ان میں کیا گیا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ذوالحج کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت۔ نبی کریم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک ان دنوں میں نیک عمال کرنے سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں۔ صحابہ نے پوچھا، رسول اللہ، کیا جہاد بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا، جہاد بھی نہیں مگر وہ شخص جو اپنی جان اور مال لے کر نکلا اور واپس کچھ نہ لایا۔ سوچیں، یہ دن کتنے قیمتی ہے۔ ان دنوں میں کیا عمال کرنے چاہئیں؟ ایک، نماز کی پابندی۔ 5 وقت کی نماز وقت پر ادا کریں۔ تہجد پڑھنے کی کوشش کریں۔ 2، قرآن پاک کی تلاوت۔ روزانہ قرآن پاک پڑھیں۔ کم از کم 1 رکوع ضرور پڑھیں۔ ذکر اور تکبیر زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ دن ذکر کے دن ہیں۔ 4، روزے رکھنا۔ ذوالحج کے پہلے 9 دنوں کے روزے بہت افضل ہیں، خاص طور پر یوم عرفہ کا روزہ۔ نبی نے فرمایا، یوم عرفہ کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ حج کی عظمت۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے۔ دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان اللہ کے گھر کعبہ کی طرف جاتے ہیں۔ وہ سفید احرام پہن کر اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں۔ حج ہمیں سکھاتا ہے کہ سب انسان برابر ہیں۔ اللہ کے سامنے کسی کی بڑائی نہیں۔ اصل عزت تقوی میں ہے۔ قربانی کی فضیلت۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی قربانی کا حکم دیا تو انہوں نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی وفاداری کو پسند فرمایا اور قیامت تک قربانی کو مسلمانوں کے لیے عبادت بنا دیا۔ نبی کریم نے فرمایا، قربانی کے دن انسان کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں۔ اہم نصیحت۔ دوستو، زندگی بہت چھوٹی ہے۔ ہم نہیں جانتے اگلا ذوالحج ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں۔ اس لیے دل سے توبہ کریں، والدین کی خدمت کریں، لوگوں کو معاف کریں، نماز قائم کریں، قرآن سے تعلق مضبوط کریں۔ شاید اللہ پاک ہماری بخشش فرما دے۔ دوستو، آج میں آپ کو ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کا۔ حضرت ابراہیم اللہ کے بہت محبوب نبی تھے۔ وہ ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے اور اس کے حکم پر عمل کرتے تھے، لیکن ایک چیز ان کے دل میں تھی، وہ یہ کہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم نے اللہ سے بہت دعائیں مانگیں۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں انہیں ایک خوبصورت بیٹا عطا فرمایا جن کا نام حضرت اسماعیل تھا۔ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت اسماعیل بھی اپنے والد کے بہت فرمانبردار تھے، لیکن پھر ایک دن ایسا آیا جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے حکم تھا۔ سوچیں دوستو، جس بیٹے کو بڑھاپے میں پایا ہو، جسے بہت دعاؤں کے بعد ملا ہو، اسے اپنے ہاتھوں قربان کرنا کتنا مشکل ہوگا۔
لیکن حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا۔ انہوں نے حضرت اسماعیل سے کہا، بیٹے، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل نے ایسا جواب دیا جو قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا، ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے وہ کر دیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اللہ اکبر! یہ تھا ایک بیٹے کا ایمان، یہ تھی ایک باپ کی وفاداری۔ پھر حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کر میدان مینا کی طرف گئے۔ شیطان نے کئی بار انہیں بہکانے کی کوشش کی، کبھی باپ کو، کبھی بیٹے کو، کبھی حضرت حاجرہ کو، لیکن سب نے شیطان کو ٹھکرا دیا۔ اسی یاد میں آج بھی حاجی شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ پھر وہ لمحہ آیا۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کی آنکھوں پر پٹی باندھی تاکہ محبت قربانی میں رکاوٹ نہ بنے۔ انہوں نے چھری چلائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی جگہ جنت سے ایک دمبا بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کو خون نہیں چاہیے تھا، اللہ کو تو اپنے بندوں کی وفاداری دیکھنی تھی۔ اسی یاد میں ہر سال مسلمان قربانی کرتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے، اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دو، صبر کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اپنی خواہشات سے زیادہ اللہ کی رضا کو اہم سمجھو۔ اگر آپ کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔